خدا کی قسم آپ جی میں بس زبیر بھائی کی ساتھ بات تھی تو جو زبیر بھائی نے کہا موبائل کے حوالے سے آج ہی کی بالکل بات بتاؤں ہمارے محلے کے اندر ایک شخص بیوی کو مار رہا تھا، پڑوسن گئی، اس نے اس کو نکالا تو پسٹل نکال کے اس پہ بیوی کے لیے لے آیا بندہ اتنا غصہ اور الفاظ یہ تھے بالکل جو زبیر بھائی نے بات کی ہے نا اس کے آگے کوئی بات دوسری ہے نہیں، بالکل صحیح کہی ہے وہ کہ یہ تین چیزیں جو آپ نے بتائی نا یہ تینوں ہی نقص آج اس میں، لیکن جو چیز ایک ہمارے اندر سے بھی ہم سے بھی خرابی ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنے میسیج یعنی ہم سے مقصد مولانا یا مفتی صاحبان میسیجز پراپر نہیں پہنچا پا رہے، وہ کہہ رہا اس کو پڑوسن کو کہہ رہے ہیں کہ دین میں ہے کہ میں اس کو گاڑ بھی دوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، گاڑ بھی دوں ٹھیک ہے۔ اب اچھا اگر گاڑ سے ہم ہٹ بھی جاتے ہیں 2 منٹ کو تو بھائی یہ تو نہیں ہے کہ تم بلا وجہ بیوی کو مارو، لیکن وہ خود مفتی اعظم پاکستان تو نہیں ہے نا بنے میں، اس کو کسی نے بتایا ہوگا نا کہ تم بیوی کو گاڑ سکتے ہو۔ ایگزیکٹلی یہی میں کہہ رہا ہوں، تو زبیر بھائی یہ ہماری طرف سے تو یہ بھی اچھا میں آپ کو ایمانداری سے بات بتاؤں، سٹیٹسٹیکلی نہیں میرے پاس پتا لیکن تجربے کی صورت میں ہے، ہم یہ الزام جو ہے نا میں فوری طور پہ لگانا چاہتا ہوں کہ یار کسی مولوی نے بتایا ہوگا نا کہ بیوی کو مار سکتے ہو۔ بالکل بتایا۔ آج تک آپ تھانے چلے جائیں آپ کو 2 چیزیں نہیں ملیں گی کورٹ میں اور تھانے میں، ایک مولوی کی طلاق نہیں ملے گی آپ کو، کہیں ملے تو مجھے کوئی ضرور بتائے کہ جی فلاں مسجد کے مولوی کی بیوی نے اس سے خلا لیا، یار یہ کون لوگ ہیں ان کی بیویاں کیوں خلا نہیں لیتی؟ پہلی بات یہ کسی بیوی کا پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ آیا ہو کہ جی یہ مولوی بڑا ماردا جی میں نے، بلال بھائی یہ کون سا مولوی ہے جو اس آدمی کو جا کے بتا رہا ہے کہ اس بیوی کو تم گاڑ دو اور وہ کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ یہ ہے واٹس ایپ کا مولوی بھائی جان، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں ملے گا، میں اس پہ ایک آپ کو اور اپنا واقعہ بتا دوں، لیکن پھر کہہ دوں کہ مولویوں یا ہمارے دین کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شخص اپنی ذات میں برا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص تھا، مسجد کا نام بھی مائنس کر دیتا اس نے 3 بار طلاق دیے بیوی کو، 3 بار حلالہ کرایا ہے اپنی بیوی سے، اور یہ آج بھی اگر آپ کہیں گے اور وہ مذہبی آدمی ہے، مذہبی آدمی ہے، وہ امام ہے مسجد کا، امام مسجد ہے وہ، تو ایسا نہیں ہے جو برا شخص ہے وہ تو کسی بھی روپ میں برا ہو سکتا ہے، وہ داڑھی رکھ کے ابھی بلکہ شام کو ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک حاجی صاحب بنے ہوئے پورے اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ سوٹ ووٹ لینے آئے ہوئے تھے، وہ سب پوری فیملی جی 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 بالکل چوری کر رہے ہیں، تو یہ تو روپ ڈھانے والی بات ہے نا، کوئی بھی روپ ڈھا سکتا ہے۔ اچھا میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اگر میں ان حاجی صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کون صاحب ہیں وہ، اگر میں ان کے چہرے کو اور حلیے کے مطابق دیکھوں گا نا اور مجھے دکاندار کہے گا کہ یہ چوری کیا انہوں نے تو میں خدا کی قسم یقین نہیں کروں گا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، میں نے بھی دیکھا تو جوڑے اٹھا کے بیوی ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور وہ چوری کر رہی ہے۔ بلال بھائی کو یہ بات علم میں ہے، جیسے ابھی آپ نے آخر میں ایک لفظ کہا نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روپ دھار لیتے ہیں، جی جی جی، میں ایک عرصہ دراز سے بلال بھائی کے پروگرام میں ایک بات کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے لیے ڈگری چاہیے، ٹھیک ہے، ٹیلر ماسٹر تک کے لیے ڈگری چاہیے، ڈرائیور کے لیے ڈگری چاہیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میرے تھر پارکر، میرے خزدار، پنجگور، سوات، مانسہرہ، بلوچستان کے اندرونی علاقے، تمام کے تمام چترال، گلگت، فرنٹیئر، اندرون کے علاقے، انٹیریئر کے علاقوں میں مسجد کے امام صاحبان کے پاس ڈگری ہے؟ کسی جگہ پڑے ہوئے جس نے داڑھی بڑھا لی، معاش کا مسئلہ 10 صورتیں یاد آ گئی، وہ امام صاحب ہے۔ اب اس کی ساری فرقہ واریت، اچھا فرقہ واریت میں اس کی دکان چلتی ہے، پیسے اس کو اسی بات کے ملتے ہیں، وہ اس دوسرے کو گالیاں دے گا تو اس کا کام چلے گا۔ بہت بڑا جو فتنہ ہوتا ہے نا دیٹ از دا یوزنگ دا ورڈ کہ دین میں ایسا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا دین میں ایسا ہے تو دوسرا آدمی ویسے ہی پہلے ڈر جاتا ہے، پھر اگلا جو خوفناک جملہ آتا ہے نا معافی کے ساتھ وہ آتا ہے آپ ثابت کریں، میں ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا معافی کے ساتھ کہ آپ قرآن اور سنت سے ثابت کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بابے کے وسیلے سے ثابت کریں۔ بالکل، جب تک آپ بابے کا وسیلہ اور بابے کی روایت لے کر نہیں نہ آئیں گے، میری مسلک کے اوپر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو نہ دین مانے گا نہ مذہب، کچھ بھی نہیں مانے گا۔ ایک جملہ ساری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ اس جملے میں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ کوئی شخص داڑھی رکھ لے اور اب ہم کہیں پورے کا پورا دین اس میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں داڑھی ایک شرعی حکم ضرور ہے، دین کے اندر ایک جزوی حکم داڑھی کا ہے، مگر کوئی داڑھی رکھ لے اب ہم کہیں پورا دین کا علم بردار ہو گیا، ایسا نہیں۔ بڑی داڑھی سکھوں کی ہوتی ہے تو داڑھی کا ایشو نہیں ہے کوئی بھی، ہینڈسم لوگوں کی بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جی میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ کسی مسجد کے اندر ایک مولانا صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد ہوا کچھ کہ لوگ
दर्स के लिए बैठा करते थे। एक दिन एक शख्स आया जो मौलाना साहब का पुराना साथी था। तो भाई यहाँ कैसे? हाँ, तुम बचपन से मेरे साथ थे, अब तुम माशाल्लाह मौलाना बन गए हो। माशाल्लाह। मैं यहाँ इस शहर में आया हूँ, कोई कारोबार कोई सिलसिला नहीं है। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ बैठो, कुछ दिन तक तुम मेरे दर्स सुनो, उसके बाद तुम मेरे दर्स में से इख्तलाफात पैदा करना। हाँ, और साथ वाली मस्जिद बना लेना। हाँ, वो जब इख्तलाफात पैदा करोगे, जो लोग मेरे खिलाफ हैं यहाँ पर सब मुझसे खुश नहीं है, फिर वो तुम्हें एक नई मस्जिद खोल कर देंगे, तुम्हारा भी काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा। तो दरअसल हकीकत हजूर बहुत सारी जगहों पर है, सबकी बात नहीं कर सही कह रहे रहा, हैं। बहुत सारी खैर जगह पे गालिब जहाँ है, एक बिलाल आदमी भाई ने की जो मसा- बात कही थी ना, मौलवियों की बीवियां वो कोर्ट में अदालतों के अंदर जाती नहीं है, और साथ में उनकी पिटाई की शिकायतें दारुल इफ्ता, कोर्ट, फतवा सेंटर, अदालतों में नहीं आते। इससे एक बात ये पता चली कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो खैर गालिब है किसी भी मसलक का, किसी भी मकतब फिक्र का जो आलिम दीन होगा, 8-10 साल रगड़े खाया हुआ पड़ा हुआ रिसर्च स्कॉलर, वो ऐसी हरकतें हजूर नहीं एक कर तस्वीर परवाइए कि आज शादी होती है, मैं अकेला बच्चा हूँ अपने माँ बाप का, और मेरी बीवी कहती है कि मेरा हक है ये कि मैं अलग घर लूँ, मुझे आप अलग करें, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरी 2 बहनें जो हैं वो कंवारी हैं, उनकी मैंने शादी करनी है, माँ बाप मेरे बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, बिस्मिल्लाह। मैंने उनकी भी खिदमत करनी है, लेकिन बीवी का हक भी पूरा करना है। अब मुझे करना क्या चाहिए? देखिए, ये जो अलग घर का मुतालबा होता है, हर सूरत में शौहर पर अलग घर देना लाजिम नहीं होता, उसकी माली हैसियत और इस्तात को शरीयत देखती है। मिसाल के तौर पर अगर इसका शरीयत से ताल्लुक है जी, अलग नान घर देने नफ़क़े का? के अंदर शामिल है ना, नान नान नफ़क़ा नफ़क़ा, है। क़याम, ताम, लिबास, इलाज, मुआलजा, सूरह निसा के अंदर ये चीज़ है, तो ये इसके अंदर शामिल है। अगर फर्ज करें उसकी माली कल हैसियत को वो ऐसी है, क़याम जो है वो 5 स्टार में मांग ले, तो नहीं देना होगा, लाजिम नहीं है, इसलिए कि वो देखा जाएगा कि वो अपने माँ बाप के घर पे किस स्टाइल में रहती है। मैंने अपने वसाइल को देखना है, जज़ाक अपनी अल्लाह। कैपेसिटी को देखना है, जी बिल्कुल, उसके मुताबिक अभी मैंने ये आपने एक चीज़ें लफ्ज पूरी कहा करनी कि उसकी 2 बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है, माँ बाप बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, खिदमत करनी है। ऐसी सूरत में शरीयत ने कहीं उसको ये नहीं कहा कि अब वो बीवी को अलग मकान देकर तो फिर ये हक वाली बात है। साहिब हैसियत अगर हो तो आप तो देखिए शर्त वाली उसमें बात होगी मराहिल ना। आएंगे। मसलन एक मरहला ये आता है, उसका तवा, उसका किचन वो अलग कर ले, उसके वॉशरूम, उसका कमरा अलग कर ले, एक मरहला ये आता है। एक मरहला ये आता है कोई झगड़ा कोई नहीं, खिदमत बुजुर्गों की जरूरत नहीं है, फिर आप अलग घर दें। अगर तवा अलग ही करना है मैंने, तो फिर खानदानी निजाम को तोड़ने में तो कोई और कसर रह ही नहीं गई ना। देखें उसमें एक बात खानदान ये को है, जोड़ने के लिए किचन ही होता है। नहीं, बाज़ औक़ात बिलाल भाई तोड़ा जाता है, दूरी इख्तियार की जाती है कुर्बत के लिए, ये याद रखिएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ज़ुर ग़िब्बन तज़दद हुब्बा, कभी कभी मिला करो, मोहब्बत में इजाफा होगा। अगर आपने बच्चों की रोज रोज अच्छा, की वो लड़ाई माँ को है जो 70 दफा देखना था रोज सवाब होना था, जी, वो नहीं तो करना। अगर फर्ज करें 70 दफा देखे मगर 70 दफा गालियां दे, कौन, 70 माँ? दफा देखे नहीं, बेटा अगर माँ से झगड़ा करे तो 70 क्या वो एक मरतबा मिले, वो ज्यादा बेहतर है बमुकाबला इसके कि रोज साथ हो और रोज झगड़ा करे। मुस्बत को अगर देखें तो वो बेहतर नहीं है। आप भी बिल्कुल कॉल ही, का मतलब असल मुस्बत तो को वही है, देखें। असल वही है, असल वही है जो आप कह रहे हैं कि इकट्ठे होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, माँ बाप की घर खिदमत को- करनी चाहिए। इमरान भाई को भी शामिल कर लें। इमरान भाई बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, घर के यूनिट को इकट्ठा करने के लिए सुन्नत से क्या रवायत मिलती है, क्या चीज घर इकट्ठा करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़ुबैर साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं इसमें यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे पास इससे बड़ी कोई मिसाल या नमूना नहीं है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरी उम्मत को जोड़ने वाले हैं और उनकी जितनी भी अज़वाज हैं सबको अलग कर दिया। बेशक वो इतने छोटे छोटे भी थे कि अम्मी जान अम्मी आयशा सदीक़ा आफ़िफ़ा कायनात फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तहज्जुद पढ़ने के लिए घर में तहज्जुद जब पढ़ते तो बाज़ दफ़ा ये सूरत होती कि मेरे पाँव मुझे पीछे करने पड़ते कि सजदा कर सके। इतना छोटा घर, लेकिन हुजरे सब के अलग अलग थे। बीबी फ़ातिमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो लख्ते जिगर कि जिनको ये मुकाम मिला राज़िया तुम मरज़िया, कि मखलूक खुदा की इतनी खिदमत की कि सब की दुआएँ लीं और रब ने ये मेयार मुकर्रर फरमा दिया कि इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाइक व यग़ज़िब लिग़ज़बिक, कि जो आपको नाराज़ करने वाला ना वो मुझे भी नाराज़ करने वाला। हुजूर वो है क्या? उधर यहाँ लगा, वो है क्या? जी जी उधर यहाँ लगा। और उनकी भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आका अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में, बीबी फातिमा वैसी बेटी हैं, इनकी भी जब शादी हो रही है तो इनको भी अलग हुजरा दिया जा रहा है। बेशक वो छोटा सा दिया जा रहा है, हालांकि इतने हुजरे थे उनमें से कहीं पर एडजस्ट मैं अगर आप इजाजत दे तो लफ्ज बदल लूं, अलग नहीं दिया जा रहा, साथ दिया जा रहा है हुजरा। सही बात। 1-4 इंच की दीवार है, उसमें से भी अम्मा आयशा ने ईंट निकाली। अलग का लफ्ज नहीं है इस्तेमाल। मामूली दूरी इख्तियार की जाती है बाज़ औक़ात कुर्बत को बरकरार रखने के लिए।
اور یہ قربت کو قربت سے برقرار مراد رکھنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ پریویسی کا بھی لفظ آ جائے گا جی، نا، وہ صحیح زیادہ بات، بہتر ہے جی، کیونکہ جی، وہ صحیح ایک ہی اجرا ہے اب دیکھیں اماں رسول عائشہ اللہ کا، صلی اللہ علیہ ایک ہی وسلم اجرا حضرت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، حسنین کو پیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھانے میں شرکت فرما رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضرت علی حضرت فاطمہ کو اپنے گھر میں رکھ لیتے، جتنی بھی لیکن زوجیں یہ ایک ہماری چیز مائیں ہیں عمران بھائی، ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے یا ان کو ایک جگہ رکھنے کے لیے یا ایک صحن میں رکھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اڈاپٹ کیا تھا؟ ان کو الگ الگ رکھا، اکٹھے کہاں؟ تھے. ایک مکہ میں ایک مدینہ میں، نہیں ایسا نہیں. مکہ سے تو کیسے مستقل الگ الگ مدینہ کیسے؟ منورہ میں اسی جگہ پر، لیکن ہر کس ایک جگہ پر؟ کچن حرم میں، حرم شریف میں. ہر ایک مسجد کے صحن کے اطراف میں. یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا، میں کس بتا آپ نے لفظ الگ کیا تو مجھے وہ لفظ ٹھیک نہیں لگا، الگ نہیں ہے، ساتھ 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 ساتھ. لیکن ہر ایک کو مستقل ایک رہائش دی گئی، جیسے یہ صوفے الگ الگ ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ساتھ ہی ہیں. تو اس طریقے سے بیچ میں دیوار تھی، اس کو ہم اکٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، الگ بھی کہہ سکتے ہیں. اکٹھا اس اعتبار سے کامن جو ہے ملے وہ ہوئے. صحن ہے، جی کامن تو صحن اس میں گزارش یہ ہے جی کہ اصل ہے دلوں کا جڑنا. اگر دل جڑے ہوئے ہیں، جس دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئیں. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں جب رہے تو سارے بچے بھی ساتھ ہیں، اور اماں خدیجہ نے اپنی ساس صاحبہ کی، یعنی ساس صاحبہ سے مراد کہ حضرت آپ علیہ السلام کے جتنے بھی تعلق والے تھے ان کی خدمت کرنے میں کوئی حق نہیں چھوڑا. اور فاطمہ جب تشریف لاتی ہیں تو حضرت علی کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ بنت اسد، جی، ان کی بھی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو یہ ہمیں رہنمائی دی گئی. جو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ الگ تھلگ ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کو فرض نہیں ہے. جو بوڑھا عام انسان، ایک سیکنڈ، جو بوڑھا عام انسان مسلمان کو بھی چھوڑیں، اس کی بھی خدمت وہاں جو موجود صحت مند ہیں ان کے ذمہ واجب ہے. اور چاہے جائے کہ آپ بیوی جو خامند کے پاس آئی ہے، خامند اس کے لیے اللہ نے ایک معیار بنایا ہے کہ ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ، کہ جو عورت اپنے خامند کی دلی دعائیں لے گی وہ جنت میں جائے گی. تو جو خامند کی جو جنت ہے وہ ماں باپ ہیں، تو جو ان کی دعائیں لے گی وہ کہاں جائے گی؟ چیک اینڈ بیلنس ہے جی. میں سوال کر لوں، متوازن حضرت نظام. سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر، انہوں نے اجازت ہے؟ جی ارشاد. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ وہ بات یہ ساری ٹھیک ہے، سنت عائشہ کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر نہیں لاگو ہوتی؟ کیونکہ نقاب تو آپ سنت عائشہ پہ کرتے ہیں. تو جب آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم یہ خدمت کرو اپنی ایکسٹینڈڈ ساس کی، تم تو اپنی اوریجنل ساس کی بھی تمہارے پہ لازم نہیں ہے. تو پھر ان دونوں باتوں میں کنفیوژن کیوں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ بلکہ جی حضرت. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے بلال بھائی، دو باتیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. شریعت کے تمام احکام میں ایک انتہائی توازن اور اعتدال کا نظام ہے. اب کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حقوق. ٹھیک ہے، ماں کے حقوق ہوتے ہیں، باپ کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ پر بھی شرعاً لازم ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہوگی بات. یعنی اسی طرح گھریلو ایک سسٹم ہے. اب مجھے اگر چوائس لینی ہے خون کے رشتے سے اور نکاح کے رشتے سے، مجھے فیصلہ کرنا ہے، تو میرے پہ نکاح کا رشتہ زیادہ بھاری ہوگا کہ خون کا ماں باپ کا رشتہ زیادہ بھاری ہوگا؟ بالکل صحیح ہے، دونوں کو شرعی تعلیمات کے مطابق پورا کریں. اب پوچھیں کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں. ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ان دونوں کی صحت بالکل ٹھیک ہے، یہ چلتے پھرتے ہیں، کماتے ہیں. اب آپ کا پر ان کی جسمانی خدمت کوئی فرض واجب نہیں. اور اگر ہو تو جی اب میں بتا رہا ہوں نا، ایسی صورت میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو ضرورت کس بات کی ہے. ان کو لباس کی ضرورت ہے، لباس دیں. پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی شاہ صورت جی میں آپ جو خدمت بات کریں. کر رہے ہیں نا وہ پتہ کہاں لے کر جائے گی کہ رشتے ضرورت پہ منحصر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. رشتے ضرورت پر نہیں ہے، ضرورت کو حل کرنے پر منحصر ہے نا.